بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جن و انسان کو پیدا کیا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی فرشتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی مبارک اور خاص فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے علاوہ اور کون کون سے کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جو کہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کے بعد پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو دنیا کے ختم ہونے اور قیامت شروع ہوتے وقت سور پھونکیں گے۔ روایات کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ ہے اور اس کے اہم فرائض خدا کا پیغام دوسرے فرشتوں تک پہنچانا ہے، اور جو دو فرشتے انسان کے روزانہ کے اعمال کے موکل ہیں، ان سے نامہ اعمال دریافت کرنا، اس کے علاوہ دوسرے امور جیسے اصحاب کہف کئی سال تک سوئے ہوئے تھے، انہیں بیدار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے حاضر ہوئے اور معراج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے اندر رہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جسے اکثر دنیا کے لوگ جب دنیا ختم ہوگی اس وقت سور پھونکنے کے اعتبار سے پہچانتے ہیں۔ روایات میں ان کا دوسرا نام عبد الرحمن اور کنیت عبد المنافق ظاہر ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اسرافیل علیہ السلام کے لفظ کا ذکر نہیں ہوا، لیکن کئی آیات میں سور پھونکنے کے بارے میں موجود ہے، اور روایات کے مطابق یہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ احادیث کے مطابق یہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرحمن کا مظہر ہے اور لوح محفوظ میں موجود حیات کا مظہر رکن ہے۔ اسی طرح سے یہ سب سے پہلی مخلوق ہے جس نے ذکر رب عز و جل سبحان اللہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس فرشتے کی صفات کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے 12 پر ہیں، اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب کے اندر موجود ہے، اور عرش کو اس کے کندھوں پر قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے برابر، حتیٰ کہ ایک چھوٹی چڑیا سے بھی چھوٹا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں خود کو اتنا چھوٹا دیکھتا ہے کہ شرم کے مارے خود کو ایک پر کے نیچے شرمندہ ہو کر چھپا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ روایات کے مطابق اسرافیل علیہ السلام کا ازلی فریضہ سور پھونکنا ہے۔ فرشتوں کا ایک لشکر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اختیار میں ہے، اور جب قیامت نزدیک آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ قیامت کے مقدمات کا آغاز کریں۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام موجودات فنا ہو جائیں گی اور دنیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام موجودات زندہ ہو جائیں گی اور قیامت کا آغاز اور سلسلہ شروع ہوگا۔ بعض علماء کرام اسرافیل علیہ السلام کو حمل کرنے والا فرشتہ بھی کہتے ہیں، اور پیام الہی کو دوسرے فرشتوں تک پہنچانے والا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجنا چاہتا ہے تو اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ دکھاتا ہے، اور وہ جو کچھ وہاں دیکھتا ہے جبرائیل علیہ السلام پر وحی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اسرافیل علیہ السلام پہلا فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے دوڑ کر گیا۔ اور روایات میں اسرافیل علیہ السلام کے کچھ اور فرائض بھی ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قوم یونس علیہ السلام سے
عذاب کو دور کرنا، نمبر 2 قوم لوط کو ہلاک کرنا، یہ بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے تھا۔ اصحاب کہف کو نیند سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جگایا تھا اور بعثت سے پہلے 3 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے بھی حاضر ہوئے تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام معراج کی رات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پیغمبروں پر نماز کو بھی ادا کرتے ہیں، یعنی جب پیغمبر خدا کی وفات ہوتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نیچے اتر کر ان کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی خوشخبری دی تھی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام آسمانوں پر مؤذن بھی ہیں، یعنی وہاں پر اذان دینا بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام موکل فرشتوں سے انسان کے نامہ اعمال بھی دریافت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے قریب آخری زمانے کے مسلمانوں کی سپاہیوں کی مدد کرنے کے لیے بھی اتریں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 مقرب اور 4 بڑے فرشتے ہیں جن کے نام اسرافیل، عزرائیل، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل کو ایک تسبیح سے خلق فرمایا، اور اسرافیل اور جبرائیل سب مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 4 پردے کا فاصلہ ہے، جبکہ باقی تمام مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ توریت میں اسرافیل کے نام سے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہیں اور مقدس مقدس ہیں، اور مقدس کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہے۔ اگرچہ اسلام میں اسرافیل کا عرش کو اٹھانا اور تسبیح کرنا اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہ صرف ایک فرشتے کا نام ہے، لیکن سرافہ یہود کے دین میں ملائکہ کے گروہ کو کہا جاتا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے مشاورت رکھتا ہے جہاں پر وہ اپنے طبل کو بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا پھر زندہ کرے گا۔ قدیم مصر میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اہل بیت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کو سن کر لطف محسوس کریں گے، اور اسی طرح سے شام کے ایک قدیمی دانش مند نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک خوش آواز فریضہ بھی کہا ہے۔ جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تخلیق کرتے ہیں تو آسمان والے اپنے ایمانوں کو چھوڑ کر اس تسبیح کو سننے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔